الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيدة نساء العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين ورحمة للعالمين عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات مومنین اکرام سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان قراءتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ سقاہ اللہ من الکوثر یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ مومن اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ ایک دوسری روایت سورہ کوثر کے حوالے سے یہ ہے، فرمایا کہ جو بندہ مومن شب جمعہ رات سونے سے پہلے باوضو ہو کر 100 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے سو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عالم خواب میں اپنے محبوب کی زیارت کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم کی زیارت نصیب کرے گا۔ مومنین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کے بطن سے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے۔ وہ دونوں بیٹے بچپن میں یک بعد دیگرے جب اللہ کو پیارے ہو گئے اور سرکار کا بیٹا کوئی نہ رہا، نبی کریم مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو عاص بن وائل نے سرکار کو دیکھا تو کہنے لگا جاء الابتر، ابتر آیا ہے، مقطوع النسل، بے عقب، بے اولادی کا تانا دیا کہ لا ولد آیا ہے، جس کا بیٹا کوئی نہ ہو۔ جب اس ملعون نے یہ گستاخی کی تو نبی کریم کو دکھ پہنچا، دل کو ٹھیس لگی، رنجیدہ خاطر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو رنجیدہ خاطر دیکھا تو اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے اس سورہ مبارکہ کوثر کو نازل فرمایا۔ یہ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کثرت اولاد کی نوید سنائی اور ابتر کا طعنہ دینے والے ملعون کے مقطوع نسل ہونے کی وعید سنائی۔
مومنین کرام، پورا قرآن پاک معجزہ ہے اور سورہ مبارکہ کوثر معجزہ در معجزہ ہے، اور اس کے اعجاز کی کئی جہات ہیں۔ پہلی جہت تو یہی ہے کہ خداوند عالم نے اپنی عظیم ترین عطا کا تذکرہ مختصر ترین صورت میں فرمایا ہے۔ دوسری ایک استثنائی صورت ہے، کیونکہ سب سے چھوٹی صورت ہے، اور پھر اس کے الفاظ بھی استثنائی ہیں۔ بسم اللہ کے بعد 3 آیات ہیں، اور ان 3 آیات میں ٹوٹل 10 لفظ ہیں، اور ان 10 لفظوں میں 6 لفظ ایسے ہیں جن کا پورے قرآن پاک میں دوبارہ تکرار نہیں ہوا۔ اعطیناک یہ لفظ پورے قرآن میں ایک بار آیا ہے۔ توجہ ہو رہی حضرات؟ ایک جگہ پہ یہی ذکر ہوا تو ایک پیش نماز تھے تو کہنے لگے نہیں 2 بار آیا ہے، لیکن 2 بار نہیں آیا، ایک ہی بار آیا ہے۔ ایک لفظ اور آیا ہے، وہ اس سے ملتا جلتا، سننے میں شاید ایک جیسے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ وہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ وہ آتَيْنَاكَ، اللہ فرماتا ہے کہ کل میں نے یہ آیت پڑھی شاید، محبوب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی دی ہے اور قرآن عظیم بھی دی ہے۔ وہ ہے آتینا، الف کے اوپر کھڑی الف، پھر تے ہے، پھر یہ ہے یا، نون الف نا، آتینا۔ اور سورہ کوثر میں جو ہے وہ الف کے اوپر زبر جس کو حمزہ کہتے ہیں، پھر عین، پھر توئے، پھر یا، نون الف، وہ ہے آتینا، یہ ہے اعطینا۔ دو الگ الگ ہو گئے نا، اس کا مادہ حمزہ تھا، یا اس کا مادہ عین، توئے، یہ یا۔ البتہ اردو چھوٹی زبان ہے، عربی بہت وسیع زبان ہے۔ ہماری اردو میں آتینا یا آتینا دونوں دینے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور ہماری اردو میں عطا کرنا یا دینا مترادفات میں ہے۔ عربی بڑی وسیع زبان ہے، عرب دینا اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، عطا کرنا اور معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ عرب دینا وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں جب کوئی شے آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ کا حق ملکیت محفوظ رہتا ہے، مالک آپ ہی رہتے ہیں، جب چاہیں چیز واپس بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن عرب عطا کرنا وہاں استعمال کرتے ہیں جب کسی کو آپ کوئی شے دے دیتے ہیں تو اس کو مالک بنا دیتے ہیں اور وہ چیز آپ کی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا استعمال کیا، محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ نبی پاک کی حدیث شیعہ سنی نے لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 3 چیزیں مجھے عطا کی ہیں اور میرا بھائی علی برابر سے میرے ساتھ شریک ہے۔ جنت و دوزخ مجھے عطا کر دی گئی، تقسیم کرنے والا علی ہے۔ لواء الحمد مجھے عطا کر دیا گیا، اٹھانے والا علی ہے۔ اور کوثر مجھے عطا کر دیا گیا، پلانے والا علی ہے۔ تو عطا کرنا، عطینا، یہ لفظ پورے قرآن میں ایک بار آیا ہے۔ الکوثر یہ بھی پورے قرآن میں ایک بار ہے۔ فصل ایک بار ہے، ونحر ایک بار ہے، شانیہ کا یہ بھی ایک بار آیا ہے، اور الابتر بھی ایک بار ہے۔ اگلا اعجاز کا پہلو دیکھنا کہ اللہ پاک کی کتنی خاص عنایت اور توجہ ہے اپنے محبوب پر کہ خداوند عالم نے ان 3 آیات میں 5 بار اپنے محبوب کو مخاطب ٹھہرایا ہے۔ 5 خطاب کے صیغے ہیں۔
اعطیناک، کاف خطاب کی ضمیر واحد مذکر حاضر کی، یہ پہلا خطاب ہے، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ فصلی، یہ واحد مذکر حاضر امر حاضر کا صیغہ ہے، یہ دوسرا خطاب ہے، آپ نماز ادا کریں۔ لے رب کا کاف پھر خطاب کی ضمیر ہے، یہ تیسرا خطاب ہے، اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں۔ ونحر پھر امر حاضر مذکر کا صیغہ ہے، یہ چوتھا خطاب ہے، آپ قربانی کریں۔ اور شان آقا کاف پھر خطاب کی ضمیر ہے، اور یہ پانچواں خطاب ہے کہ محبوب جو تیرا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ تو مومنین کرام، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب یہ کوثر کیا ہے؟ گرامر کی روح سے، علم صرف کی روح سے یہ لفظ کوثر کثرت سے نکلا ہے، کثرت سے بنا ہے، فعل کے وزن پر ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا لغوی معنی بنتا ہے کوثر یعنی خیر کثیر، خیر اور تھوڑا خیر نہیں، کثیر خیر، اس میں بھی مبالغہ۔ دیکھیے ایک تو معنی کثرت ہے اور کثرت میں پھر مبالغہ، ہم نے خیر کثیر عطا کی۔ شیعہ سنی مفسرین نے 36 معانی ذکر کیے کوثر کے۔ کوثر کا معنی دین اسلام، کوثر کا معنی کلمہ طیبہ، کوثر کا معنی وحی، کوثر کا معنی قرآن عظیم، کوثر کا معنی علم کثیر، کوثر کا معنی مقام محمود، کوثر کا معنی اخلاق عظیم، کوثر کا معنی مقام شفاعت، کوثر کا معنی امت کثیرہ، کوثر کا معنی اصحاب کثیر، کوثر کا معنی اولاد کثیر، کوثر کا معنی جنت، کوثر کا معنی نعمات جنت، کوثر کا معنی حوض کوثر۔ یہ سارے مفسرین نے معنی لکھے ہیں، لیکن میں کسی معنی کا انکار نہیں کرتا۔ آپ جب تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع فرمائیں گے تو آل محمد علیہ السلام نے کوثر کا مصداق بارز اور مصداق اکمل وجود مبارکہ جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ۔ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ اگر کوثر سے مراد بنت پیغمبر نہ ہو، اگر کوثر سے مراد سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ذات نہ ہو، تو پھر پہلی آیت کا تیسری آیت سے کوئی ربط ہی نہیں بنتا۔ پہلی آیت کا تیسری آیت سے ربط اسی صورت میں ہے کہ کوثر سے مراد بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی ذات کو لیا جائے۔ اس لیے کسی شاعر نے بہت خوبصورت دو مصرے کہے تھے، کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، زبان کبریائی میں ثنا زہرا نے پائی۔ صلوات پڑھ دو آقا زادی کی ذات پہ بلند آواز۔ کوثر سے مراد سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب گھبرا نہیں، دشمن تانے دیتے، سیدہ طاہرہ کی شکل میں محبوب ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا۔ آپ نے فخر رازی کا نام بڑا سنا ہے، یہ عالم اسلام کے بڑے عظیم مفسر ہیں۔ ان کی تفسیر بڑی شہرۂ آفاق، تفسیر مفاتیح الغیب، جو تفسیر کبیر کے نام سے شہرت رکھتی۔ انہوں نے سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی خاندان اتنا نہیں پھلا پھولا جتنا رسول اللہ کا خاندان پھلا پھولا ہے۔ دلیل انا اعطیناک الکوثر، اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے اولاد کثیر عطا کی، کوئی خاندان اتنا نہیں پھلا پھولا۔ اور پھر فخر رازی نے یہ لکھا کتنے سادات قتل کیے گئے، سادات کے خون سے گارے بنائے گئے، سادات زندہ دیواروں میں چنوائے گئے، سادات کو زندانوں میں قید کر کے مار دیا گیا،
کثرت سے سادات قتل ہو جانے کے بعد بھی فخر رازی لکھتا ہے کیسے کیسے سادات دنیا میں آئے، محمد باقر جیسے، جعفر صادق جیسے، موسیٰ کاظم جیسے، علی رضا جیسے، نفس زکیہ جیسے۔ کیوں؟ رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ ہے کوثر۔ سامعین گرامی، آیت اللہ آصف محسنی، پتہ نہیں آپ ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جنہوں نے کابل میں حوزہ علمیہ قائم کیا، اور جب افغانستان کی جنگ رہی تھی تو اس وقت وہ جامعہ اہل بیت میں اسلام آباد میں پڑھاتے بھی رہے، جامعہ کوثر میں بھی تدریس کرتے رہے، اردو بھی جانتے تھے۔ ان کا خطاب یوٹیوب پر موجود ہے، 20 جمادی الثانی کو وہ خطاب کر رہے تھے، توجہ کیجیے، کابل میں فرما رہے تھے اپنے خطاب میں، جب واقعہ کربلا رونما ہوا تو اس وقت بنی امیہ کے گھرانے کے 12,000 مرد موجود تھے۔ کتنے؟ بنی امیہ کے مرد ان کی تعداد 12,000 تھی، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی نسل سے صرف 3 سید بچے مرد، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، اور سید حسن مصنع علیہ السلام، جنہیں حسن ثانی کہا جاتا ہے، یہ امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کی ساری اولاد کی تربیت امام حسین علیہ السلام نے فرمائی، اور بیٹوں سے بڑھ کر پالا ہے، اور 4 بیٹے امام حسن علیہ السلام کے جہاد کربلا میں شریک ہیں، 3 بیٹوں نے شہادت پائی امام حسن علیہ السلام کے۔ چونکہ ہمارے یہاں عشرہ اولیٰ میں 10 دن عشرہ نامی عشرہ ہے، تو ظاہر سے تفصیل سے ہر شہید کی تو شہادت بیان نہیں ہو سکتی۔ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف شہزادہ قاسم کی شہادت عموماً بیان ہوتی ہے، ورنہ احمد ابن حسن شہید ہوئے کربلا میں، قاسم ابن حسن شہید ہوئے کربلا میں، عبداللہ ابن حسن یہ سب سے چھوٹا بیٹا امام حسن علیہ السلام کا تھا، 11 سال عمر تھی، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے چند لمحے پہلے مولا حسین علیہ السلام کی گود میں تیر ستم سے مارے گئے تھے۔ یہ جو حسن مصنع تھے، امام حسن علیہ السلام کے بڑے بیٹے، یہ بھی جہاد کربلا میں شریک تھے۔ آپ دوست جو پیچھے بیٹھنے محبت کریں نا، ذرا یہاں خالی جگہ پڑی، ذرا ماحول اور اچھا ہو جائے گا، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات، نہیں وہاں آگے خالی جگہ، یہ جناب حسن مصنع یہ بھی شریک تھے جہاد کربلا میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حی علی الصلاۃ۔ حی علی الصلاۃ۔ حی علی الفلاح۔
حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ صلوات سارے حضرات۔ میں کہاں تھا جی؟ جناب حسن مصنع۔ اچھا ایک نا آپ اپنی اصلاح کریں، وہ یہ ہے کہ جناب حسن مصنع علیہ السلام، میں عرض کر رہا تھا یہ بھی جہاد کربلا میں شریک تھے، یہ زخمی ہو گئے تھے 11 محرم کو جب شہیدوں کے سر تن سے جدا کیے گئے تو جناب حسن مصنع کی سانسیں چل رہی تھی، زخمی ہو گئے تھے، رمق جان باقی تھی۔ جناب حسن مصنع کے جو ننہالی رشتہ دار تھے وہ آگے بڑھے اور کہا ابن سعد ہم حسن مصنع کا سر نہیں کاٹنے دیں گے۔ تو جناب حسن مصنع کو پھر کوفہ لے جایا گیا زخمی حالت میں، وہاں ان کے زخم سیے گئے، مرہم پٹی کی گئی تو جناب حسن مصنع کی پھر جان بچ گئی۔ اور یہ حسن مصنع ہیں جو مولا حسین کے داماد ہیں اور جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کی نسل اسی جناب حسن مصنع سے چلی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو آیت اللہ اشرف محسنی کی میں بات سنا رہا تھا، اپنے خطاب میں فرما رہے تھے کہ واقعہ کربلا کے وقت بنی امیہ کے 12,000 مرد موجود تھے اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی نسل سے صرف 3 سید بچے۔ فرمایا جس خاندان کے 12,000 مرد تھے رب نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور جس سیدہ کی نسل سے صرف 3 سید بچے، کائنات کے چپے چپے پر نسل رسول آباد ہے۔ یہ ہے رب کا وعدہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ محبوب ہم نے اولاد کثیر عطا کی۔ ایک اہل علم نے اور بڑی خوبصورت بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے سادات ہیں اس وقت دنیا میں، وہ یا حسنی سادات ہیں یا حسینی سادات ہیں، ایسے ہی ہے، یا امام حسن علیہ السلام کی نسل سے یا امام حسین علیہ السلام کی نسل سے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر حضرت محسن کو شہید نہ کیا جاتا تو محسنی سادات بھی دنیا میں ہوتے، محسنی سادات بھی دنیا میں ہوتے۔ یہ رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو سیدہ طاہرہ کی شکل میں اولاد کثیر عطا فرمایا۔ آپ دونوں دوست دروازے پہ بیٹھ گئے، کیا مطلب کوئی نہ آیا اور یا اچھا سنیے، اس سورہ کوثر میں ہمارے لیے کچھ پیغامات ہیں، توجہ۔ پہلا پیغام سورہ کوثر کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے، شکریہ ادا کرنا واجب۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نعمت لا تشکر کسیئۃ لا تغفر، جس نعمت پر رب کا شکریہ ادا نہ کیا جائے وہ نعمت مثل اس گناہ کے ہو جاتی ہے جو ناقابل معافی ہے۔ وہ نعمتیں گناہ بن جاتے ہیں جن نعمتوں پر اس رب کریم کا شکریہ ادا نہ کیا جائے۔ شکریہ نعمت واجب ہے۔ نہج البلاغہ میں ایک مقام پر آقا امیر المومنین فرماتے ہیں لو لم یتوعد اللہ علی معصیتہ النار لکان یجب اللہ یعصى شکرا لنعمہ۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی پر جہنم سے نہ بھی ڈرایا ہوتا، نہ ہوتی جہنم، نہ ہوتا عذاب جہنم، پھر بھی واجب تھا اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ کیوں؟ اس کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر، شکرانے کے طور پر۔ اور نعمت
اور نعمت کے شکریہ کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ شکریہ کا تقاضا کیوں ہے؟ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے جو خطبہ فدق پڑھا، اس خطبہ کے آغاز میں بی بی پاک کا ایک جملہ ہے، حمد ہے اس اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندوں سے شکر کا تقاضا صرف اس لیے کیا ہے تاکہ بندوں کی نعمتوں میں اضافہ کیا جا سکے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا لا ينقطع المزید من اللہ حتی ينقطع الشکر من العباد، اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافے کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک بندوں کی طرف سے شکر ختم نہ ہو جائے۔ یعنی امام کے فرمانوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ تم شکر کرتے رہو گے، پروردگار نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا، نعمتوں میں اضافہ اسی وقت ختم ہوگا جب تمہاری طرف سے شکر ختم ہو جائے۔ قرآن میں بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزار بن جاؤ گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا۔ تو سورہ کوثر میں ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت عطا کرے اس نعمت کا شکریہ ادا کرو، اور شکریہ نعمت واجب ہے۔ اللہ فرماتا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت شدید ہے۔ یہ چیز ضروری ہے حتیٰ رسول اللہ کے لیے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بھی سورہ کوثر میں شکریہ کا تقاضا کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بھی شکریہ کا تقاضا کیا۔ کیا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، میری اس عظیم عطا پر میرا شکریہ ادا کر۔ اور شکریہ میں رب نے مانگا کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کر اور اپنے رب کے لیے قربانی کر۔ نمازی لوگ بیٹھے ہو، جملہ سننا، آپ نے نماز کی فضیلت پر متعدد آیات سن رکھی ہیں، نماز کی فضیلت پر متعدد احادیث سن رکھی ہیں۔ دوستوں میں کہتا ہوں نماز کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کتنی عظیم ہے نماز جو سیدہ طاہرہ کے وجود کا شکرانہ قرار پائی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے مانگا تو نماز کو مانگا، تقاضا کیا تو نماز کا تقاضا کیا۔ فصل لربک، میری اس عظیم عطا پر اللہ معاف کرے ہم اتنے یقین کریں جاہل معاشرے میں زندہ ہیں، ایسی بدعات اور ایسی خرافات انسان سن کے پریشان ہوتا ہے۔ مجھے بتایا کسی دوست نے، ایک بندے نے منت مانی، نظر کی اللہ بیٹا دے گا تو میں شہباز قلندر پہ جا کے دھمال ڈالوں گا۔ کون آیا سواد؟ یعنی خدا و رسول کی ناراضگی کے جو اسباب ہیں ہم ان کو اپنی خوشیاں سمجھ رہے ہیں، یہ شکریہ ادا ہو رہا ہے رب کی نعمت کا۔ پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت میں منت اور شکریہ نعمت یہی نظر آئے گا، یا روزوں کی منت مانی جا رہی ہے، یا نمازیں ادا ہو رہی ہیں، یا مسکین کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، یا فقیر کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، یا قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے، یا اسیروں کو رہائی بخشی جا رہی ہے۔ یہ ہے پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت اور سنت۔ ہمارا تو 5-10 سال اولاد نہ ہو، 5-7 سال کے بعد اللہ بیٹا دے، ساری رات چتال میں ڈھول بجے گا۔ ہاں کیا ہو رہا ہے جی؟ خوشی منائی جا رہی، خوشی، سبحان اللہ۔ سورہ کوثر سے پوچھو، سورہ دہر سے پوچھو، ہاں شکریہ نعمت کیسے ہوتا ہے اور پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت کیا ہے۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ فصل لربک، اچھا نماز ادا کر معنی صلی کا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فصل، یہ جو فا ہے نا، فا یہ تصریح کے لیے آتی ہے، صورت کے لیے، فوراً کے معنی میں،
جلدی کے معنی میں، تیزی کے معنی میں، یعنی معنی کیا ہوا؟ اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے فاطمہ جیسی بیٹی دی، دیر نہ کر، فوراً اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ ابھی بھی فا سمجھ نہ آئی ہو تو اور آسان کرتا ہوں دوستو، یہ وہی فا ہے جو رسول اللہ نے حدیث غدیر میں استعمال کی تھی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اچھا آپ جوانوں کو یاد ہوگا جو میڈیا سے، سوشل میڈیا سے مربوط رہتے ہیں، یہ 2-4 سال ہوئے ہیں، یہ سارے ناصبی خارجی اکٹھے ہوئے تھے کراچی میں، تو ان کا ایک مطالبہ ہے، وہ ایسے مطالبہ کئی بار آ چکا ہے اور ہمیشہ ان کا مطالبہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو شیعہ اذان کہتے ہیں نا وَخَلِيفَةُ بِلَا فَصْلٍ، اس اذان پر پابندی لگائی جائے۔ کیوں جی؟ دلیل کیا ہے جی؟ ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے، یہ لفظ ہے کہ ہمارے بزرگوں کو، عجیب بات ہے یار، اپنی جہالت کا علاج نہیں کرنا اور برا بھلا شیعوں کو کہنا ہے۔ یہ خلیفۃ بلا فصل اس جملے میں کس معنی، کس لفظ کا معنی گالی؟ آج کل لائیو کا زمانہ ہے، لائیو چل رہی ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جو خلیفۃ بلا فصل ہے نا، یہ جملہ کلمے میں، اذان میں، یہ شیعوں نے کوئی اضافہ نہیں کیا، یہ خلیفۃ بلا فصل اسی فا کا ترجمہ ہے جو رسول اللہ نے حدیث غدیر میں استعمال کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا میرے بعد بلا فصل فوراً میرے بعد بلا فاصل، بغیر کسی فاصلے کو اس کا علی مولا ہے، پہلے نمبر پر علی مولا ہے، چوتھے نمبر پر نہیں۔ وہی فا یہ قرآن میں آئی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، محبوب میری اس عظیم عطا پر اب دیر نہ کر، فوراً اپنے رب کے لیے نماز، اور نماز ادا کر کس کے لیے؟ لِرَبِّكَ، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنی رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے۔ اور جوانوں دوستو یاد رکھنا، سچی بات ہے، ایک تو عبادت عمل نیکی مشکل ہو گئی ہے، اور نیکی کر کے بھی ہم برباد کر بیٹھتے ہیں۔ کب؟ جب یہ ریاکاری کا اگر جذبہ آ گیا تو، ہاں جی، تہجد میں پڑھ رہا ہوں صرف اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، لوگ کہیں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے، بولو، مجلس کروا رہا ہوں، جلسہ کروا رہا ہوں، اور دل میں خواہش کیا ہے؟ لوگ کہیں جی پورے چکوال میں دھم پہ جائے، ہاں بڑا جلسہ ہوا جی، چتال والوں نے کروایا اور بڑے لوگ بلائے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کل الریاء شرک، ہر ریاکاری شرک ہے، اور آپ جانتے ہیں ریاکار کا عمل باطل ہے۔ من عمل للہ فاجرہ علی اللہ ومن عمل للناس فاجرہ علی الناس، نبی کریم فرماتے ہیں اگر اللہ کے لیے عمل کرو گے تو اللہ سے اجر پاؤ گے، اور اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرو گے تو لوگوں سے اجر پاؤ گے۔ اور یاد رکھو پھر لوگ اجر دیں گے کیا؟ لوگوں کا اجر کیا ہوگا؟ بس 2-4 بار واہ واہ کر دیں گے اور ختم۔ لیکن اس ذات باقی کی رضا کے لیے اگر عمل کرو گے، اللہ کریم اجر بھی وہ عطا کرے گا جو باقی رہنے والا ہے۔ باقی ایک صلوات تو پڑھو سارے حضرات۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اجر بھی باقی رہے گا، اس لیے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ اچھا لطف لیجیے گا، قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں ایک سورہ تکاثر بھی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ جو تکاثر ہے نا، تکاثر، یہ بھی لفظ کثرت سے ہی نکلا ہے۔ تکاثر کسے کہتے ہیں؟ آپ سورہ تکاثر کا شان نزول پڑھ لیں، بلکہ میں عرض کروں کہ سورہ تکاثر کے ذیل میں نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ بھی ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ اتنا پر از نصیحت اور پر از موعظہ ہے مولا علی علیہ السلام کا یہ خطبہ کہ میں نے 1000 بار مولا علی کا یہ خطبہ پڑھا ہے۔ ہم نے ایک بار بھی نہیں پڑھا ہوگا، دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، پڑھیے گا۔ سورہ تکاثر کے ذیل میں تکاثر کسے کہتے ہیں؟ 2 افراد کا، 2 خاندانوں کا، 2 قبیلوں کا مال کی کثرت پر، اولاد کی کثرت پر، افراد کی کثرت پر جو باہمی مفاخرہ اور مقابلہ ہے، اس کو تکاثر کہتے ہیں۔ یعنی 2 طرف سے کثرت کا مقابلہ۔ سمجھائی بات؟ آپ سورہ تکاثر کا شان نزول پڑھیں، عربوں کے 2 قبیلے تھے، ان میں مقابلہ لگ گیا۔ ایک کہتا تھا میرا قبیلہ بڑا ہے، میرے قبیلے کے افراد زیادہ ہیں، دوسرا کہتا تھا میرا قبیلہ بڑا ہے، ہمارے افراد زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر چلو مردم شماری کرتے ہیں، افراد گنتے ہیں، اور جب افراد گنے گئے ایک قبیلے کے افراد زیادہ ہو گئے، ایک کے تھوڑے ہو گئے۔ تو جس قبیلے کے افراد تھوڑے ہوئے وہ کہنے لگا کہ ہمارے ساتھ قبرستان چلو، جو ہمارے لوگ مر گئے قبروں میں جا پہنچے تھے تو وہ میرے قبیلے کے لوگ، چل کے ان کی قبریں گنتے ہیں۔ اور پھر وہ قبرستان پہنچے قبروں کو گننے کے لیے تاکہ میرے قبیلے کے افراد بڑھ جائیں۔ ان کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ مولا میر علیہ السلام نے بھی اپنے اس خطبے میں یہی فرمایا ہے، قبرستان یہ تو عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہوتی ہے، قبرستان کوئی فخر کے مقامات تو نہیں ہوتے۔ توجہ کر رہے ہو؟ ان کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، الہاکم التکاثر، اس کثرت کے شوق نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے اور قبروں کو بھی گننے لگ گئے۔ کلا سوف تعلمون، آگاہ ہو جاؤ، ان قریب تم جان لوگے کہ تم نے کتنی بری حرکت کی۔ ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ تم نے کتنا برا عمل کیا۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا، آقا بظاہر یوں لگتا ہے کہ آیت کا تکرار ہوا ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ امام نے فرمایا نہیں، تکرار نہیں ہے، ایک مرتبہ قبر میں پتہ چلے گا، دوسری مرتبہ حشر میں پتہ چلے گا، اس لیے 2 بار فرمایا۔ توجہ کیجئے گا سامعین گرامی، لفظ کوثر بھی کثرت سے بنا ہے اور تکاثر بھی کثرت سے بنا ہے، لیکن فرق بہت ہے۔ تکاثر قابل مذمت ہے، کوثر قابل تعریف ہے۔ تکاثر اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، کوثر یاد الہی کا سبب بنتی ہے۔ تکاثر کے نتیجے میں بندہ قبرستان پہنچتا ہے، کوثر کے نتیجے میں مصلی عبادت پر پہنچتا ہے۔ صلوات پڑھ دو سیدہ طاہرہ کی ذات پہ غلام نواز۔ اور آیت اللہ محسن کراتی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، لطف لیجیے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے اپنے معیارات ہیں۔ خداوند عالم نہ تو جنس کو دیکھتا ہے نہ تعداد کو دیکھتا ہے، لطف لینا۔ وہ فرماتے ہیں خداوند عالم نے بیٹے کو کوثر نہیں کہا، بیٹی کو کوثر کہا، اور زیادہ کو کوثر نہیں کہا، اکلوتی کو کوثر کہا۔ بیٹے کو کوثر نہیں کہا، بیٹی کو کوثر کہا، اور زیادہ کو کوثر نہیں کہا، اکلوتی کو کوثر کہا۔ اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ جو کوثر عطا ہوا یہ نبی کریم کو بھی عطا ہوا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بھی عطا ہوا۔
توجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کوثر ایسے عطا نہیں کرتا. جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا نے پہلے مال کثیر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تب جا کے رب نے کوثر عطا کیا. صلوات پڑھو سیدہ طاہرہ کی ذات پر. اب گھبرا تو نہیں نہ رہے؟ میں اس تکلیف کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں آپ سے، میرے بس میں نہیں ہے. یہ خطابت کے تو 100% خلاف ہے، بندہ کھانس بھی رہا ہے اور مجلس بھی پڑھ رہا ہے، لیکن کیا کریں، دعا فرمائیں گے تو اللہ مجھے شفا دے دے گا انشاءاللہ. اللہ آپ تب کو سلامتی. اچھا، قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ نصر بھی ہے. سورہ مبارکہ نصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ سورت جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے وقت یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کی طرف سے کامیابی آ گئی. وہ نصرت الہی کیا تھی؟ وہ کون سی کامیابی ہے جس کامیابی کا اللہ پاک اعلان کر رہا ہے؟ اگلی آیت میں وہ نصرت الہی اور کامیابی بیان ہوئی، اور وہ کامیابی ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. یعنی وہی جزیرۃ العرب والے جو پہلے ایک بندہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو پھر قرآن کہتا ہے فوج در فوج، گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے تھے. کتنی بڑی کامیابی یار. ہاں جی، سیاسی لوگوں سے، پارٹیوں سے پوچھو نا، جب کسی کا بندہ اپنے ساتھ ملا لیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ، ایک ایک نہیں، فوج در فوج، گروہ در گروہ، پورے کا پورا قبیلہ، پورے کا پورا خاندان نبی پاک کا کلمہ پڑھ رہا تھا اور دین میں داخل ہو رہی. اتنی بڑی کامیابی جسے خود اللہ تعالیٰ کامیابی فتح کہہ رہا ہے، خود نصرت الہی کہہ رہا ہے. اتنی بڑی کامیابی پر بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب سے شکریہ کا تقاضا کیا، اور رب نے اس مقام پر اپنے محبوب سے کیا تقاضا کیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. میرا محبوب اتنی بڑی کامیابی پر ایک بار حمد کے ساتھ میری تسبیح بیان کر دے، اور ایک بار استغفار کر دے. ایک بار کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ، اور ایک بار کہہ دے استغفر اللہ. اب لطف لینا مومنین، جب پورا جزیرۃ العرب کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا، اس وقت اللہ پاک نے محبوب سے صرف ایک بار تسبیح کرنے کا تقاضا کیا، اور جب فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی تو رب نے پوری نماز کا تقاضا کیا. معلوم ہوا کہ خالق کی نگاہ میں پورے جزیرۃ العرب کے مسلمان ہو جانے سے زیادہ اہمیت اس کوثر کی ہے جس کی عطا کرنے پر رب اپنے محبوب سے پوری نماز کا تقاضا کر. پوری نماز کا تقاضا کر. فصل لربک ونحر. اور شکریہ نعمت صرف نماز ہے نہیں، ونحر، اور قربانی بھی کر، قربانی بھی کر. اچھا، آپ جانتے ہیں کہ
اونٹ بڑا جانور ہوتا ہے، اس کے قربان کرنے کو عربی میں نہر کرنا کہتے ہیں، اور باقی گائے بھینس ہو یا بھیڑ بکری تو وہ اونٹ کے مقابلے میں چھوٹے جانور ہیں، اور ان کے قربان کرنے کو ذبح کرنا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اللہ پاک نے ذبح کا حکم نہیں دیا، نہر کا حکم دیا، ونہر، نہر کرو۔ لطف لینا، فارسی کا ایک محاورہ ہے، ایرانی کہتے ہیں ہر کے بامش بیش برفش بیشتر۔ ایرانی کہتے ہیں کہ جس کے گھر کی چھت بڑی ہوگی تو اس پر برف بھی زیادہ گرے گی۔ واضح سی بات ہے، اگر چھت بڑی ہے تو اس پر برف بھی۔ اللہ پاک بھی فرماتا ہے محبوب جب عطا کوثر ہے تو اب بکری ذبح کرنے سے کام نہیں چلے گا، اونٹ قربان کیجئے، اونٹ نہر کیجئے۔ اور رب نے بتا دیا اگر ایک ہاتھ سے اللہ سے نعمت لے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ سے خلق خدا کو بھی عطا کرو، اللہ کے بندوں کو بھی عطا کرو، مخلوق خدا کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرو۔ اور رب نے ترتیب بھی بتا دی، فصلی لربک، پہلے نعمت عطا کرنے والے اس منعم حقیقی کا شکریہ ادا کرو، اور ونہر بعد میں ہے، پھر اللہ کی مخلوق کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک محبوب جو تیرا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جتنی بھی کفار اور مشرکین نے گستاخیاں کی ہیں، خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھرپور دفاع کیا ہے اپنے محبوب کا، بھرپور دفاع کیا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی جسارت تھی، یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر آ کے کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یاسین والقرآن، ہاں کیا ہے پڑھو، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ یقیناً رسولوں میں سے۔ نبی پاک کو لوگوں نے کہا شاعر ہے، یہ قرآن وحی نہیں ہے، یہ شاعری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے محبوب کو شاعری نہیں سکھائی ہے اور نہ ہی شاعری میرے محبوب کو زیب دیتی، یہ شاعری نہیں ہے، یہ وحی الہی ہے۔ لوگوں نے سرکار کو مجنون کہا، دیوانہ کہا، الیاذ باللہ۔ اس سے بڑھ کر جسارت ہو سکتی تھی؟ وہ ہستی جو عقل کل تھی اور کل عقل تھی، نبی پاک کو دنیا مجنون کہے اور پاگل کہے، خدا لعنت کرے ہر اس بندے پر جس نے نبی کے دماغ پر اعتراض کیا ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھرپور دفاع کیا قرآن مجید میں، وما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب تو اپنے رب کی نعمت سے دیوانہ نہیں ہے، تمہیں پاگل کہنے والے پاگل ہیں، وہ دیوانے۔ لیکن سامعین گرامی، ہر جسارت کے جواب میں پروردگار نے ایک آیت نازل کی ہے، لیکن ابتر کے تانے کے جواب میں رب نے پوری سورت نازل کی۔ یہ پوری سورہ کوثر اس ابتر کے تانے کے جواب میں ہے۔ رب نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، محبوب گھبرا نہیں، ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے، لیکن جو آپ کا دشمن ہے میں اسی کا نام و نشان مٹا دوں، وہی ابتر ہے۔ دیکھیے وہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، وہ سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے۔ میں آسان کرتا ہوں، میں نے کیا کہا، اسباب نہ ہونا تو اللہ پاک اسباب پیدا کر دیتا ہے، کہتے ہیں نا مسبب الاسباب، اسباب بنا دیتا ہے۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا ودیدہ سو بہانہ، وہ بنا دیتا، اسباب بنا دیتا ہے، اور اسباب ہوں تو اسباب ختم بھی کر دیتے۔ بولو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کے لے کے نکلے مصر سے، تو دریا نیل آ گیا سامنے، اور پیچھے جو پلٹ کے دیکھا تو فرعون لشکر لے کے آ رہے، گھوڑے دوڑتے آ رہے،
یہ آیت قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے، انا لمدرکون، کہنے لگے یہ نبی اللہ اب تو ہم پکڑے گئے، مارے گئے۔ آگے دریا ہے وہ بھی موت، پیچھے فرعون لشکر لے کے آ رہا ہے وہ بھی موت۔ اصل میں پتہ کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کا رسالت اور نبوت پر یقین پختہ نہیں، وہ رسول اللہ کے پاس گھبرا ہی جاتا ہے۔ جب کہا نا کہ انا لمدرکون، اب تو مارے گئے، پکڑے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل نجات ضرور پیدا کر دے گا۔ بس ارشاد ہوا، موسیٰ دیکھتے کیا ہو، اضرب بعصاک البحر فانفلقا، عصا مارو دریا پر، بس مارنے کی دیر تھی، فانفلقا، دریا پھٹ گیا۔ اللہ نے دریا سے راستہ نکال دیا، پانی کی دیواریں قائم ہو گئیں، اور ارشاد ہوا موسیٰ ساتھیوں کو لے کے نکل جاؤ۔ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نکل رہے تھے، آخری بندہ امت موسیٰ کا نکل رہا تھا، فرعون نے اپنا گھوڑا ڈال دیا اسی راستے پر۔ توجہ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی خیریت سے پار چلے گئے، لیکن فرعون اور فرعون کا پورا لشکر جب عین وسط نیل میں پہنچ گیا تو وہ قرآن کہتا ہے جو پانی کی دیواریں تھیں وہ آپس میں مل گئیں، پانی کی دیواریں آپس میں مل گئیں، فرعون اور فرعونی نیل کی لہروں میں غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ توجہ کیجئے گا یار دوستو، سوچی راستہ تو وہی تھا، راستہ وہی تھا جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو لے کے پار خیریت سے چلے گئے، لیکن اسی راستے پر فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے۔ رب کائنات کو یہی سمجھانا چاہتا ہے، یاد رکھنا راستے نہیں بچاتے، راہبر بچایا کرتے ہیں۔ راستے نہیں بچاتے، راہبر بچاتے۔ یہ ہمارے کسی اہل منبر کا جملہ ہے، مجھے پتہ نہیں وہ کس ہستی کا ہے، لیکن جملہ انہوں نے بڑا خوبصورت کہا۔ وہ فرما رہے تھے کہ 12 قبیلے تھے نا حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کے، وہ فرماتے ایک الہی راہبر اگر 12 قبیلوں کو نجات دلا سکتا ہے تو جس ایک قبیلے کے 12 الہی راہبر ہو، صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد۔ لیکن ایک بات یاد رہے، نجات ملی اسی کو جس نے موسیٰ کی پیروی کی ہے، نجات پائی اسی نے جو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس راستے پر چلا۔ اللہ ہمیں آل رسول کی، ائمہ اطہار کی اطاعت و اتباع اور پیروی کی توفیق عطا کرے، اسی راستے پر چلیں جو آل رسول نے بیان کی ہے۔ اچھا، اب جب دریا عبور ہو گیا، صحرا میں پہنچے، تو اب حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو پیاس لگ گئی، پیاس نے آ گھیرا، کہتے ہیں یا نبی اللہ اب تو ہم پیاس سے مرتے ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی جملہ دہرایا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے بھی نجات دے دے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے، جو خدا پر توکل کرتا ہے، خدا اس کے لیے کافی ہے۔ پھر ارشاد ہوا موسیٰ کیا دیکھتے، اضرب بعصاک البحر، وہ تو ہو گیا تھا، اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا۔ اب ارشاد ہوا موسیٰ یہ عصا مارو پتھر پر، اور پتھر پر مارنے کی دیر تھی کہ رب نے 12 چشمے جاری کر دیے، 12 ہی قبیلے اور 12 ہی چشمے جاری ہو گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہی میں نے کہا تھا، وہ سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے، اللہ کل شین قدیر ہے، چاہے تو دریا سے خشکی نکال دے اور چاہے تو پتھروں سے چشمے جاری کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ عاص بن وائل سہمی ملعون جس نے نبی کریم کو ابتر کا طعنہ دیا تھا، 10 بیٹے تھے اس کے، 10 بیٹے، ان میں عمرو عاص ایک ہے۔ عمرو عاص کو تو سارے جانتے ہیں، یہ 10 بیٹے تھے جس نے نبی پاک کو ابتر کہا تھا۔ سامعین گرامی، رب کا پھر انتقام دیکھیے
کہ جس کے 10 بیٹے تھے رب نے نام و نشان مٹا دیا، اور جس کو ایک بیٹی عطا کی، اپنے محبوب کو ایک بیٹی عطا کی، اور کائنات کے چپے چپے پر اور دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں نسل رسول آباد نہ ہو۔ نسل رسول آباد نہ ہو۔ توجہ ہوگی حضرات؟ وہ ان شانئک ھو میرا محبوب، یہ میرا وعدہ رہا، جو تیرا دشمن ہے وہی ابتر ہے، میں اسی کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ وہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت کہا کہ پہلا قدم زمین پر رکھ کر بطول نے، پہلا قدم زمین پر رکھ کر بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا، ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے۔ 2 مجلسیں ہو گئیں، 1 مجلس باقی ہے، تو کوشش کریں کل بھی بر وقت آ جائیں، نماز مغربین یہیں پہ ادا کریں، اس کے فوراً بعد مجلس شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اہمیت دیں، ترجیح دیں ان ایام فاطمیہ کے مجالس کو۔ آغا مجھے یاد ہے تہران میں جتنے تہران کے علماء و واعظین تھے، ان کی ایک ملاقات تھی رہبر معظم کے ساتھ، تو ایک تہران کے معروف واعظ نے رہبر معظم سے پوچھا تھا کہ آغا بی بی پاک کی شہادت کی 2 تاریخیں منائی جاتی ہیں، 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی، بلکہ 13 جمادی الاول سے لے کے 3 جمادی الثانی تک یہ پورے 20 دن ایام فاطمیہ منائے جاتے ہیں، بی بی کی عزاداری اور بی بی تاب کی سوگواری کے۔ تو آپ کی نگاہ میں بی بی پاک کی شہادت کی جو کون سی تاریخ معتبر ہے؟ تو رہبر معظم نے جواب دیا تھا تمہیں تاریخ سے کیا لینا دینا، بس اتنا یاد رکھو اللہ چاہتا ہے مادر حسین کا ذکر زیادہ ہو، اللہ چاہتا ہے مادر حسین کا ذکر زیادہ ہو۔ مومنین کرام، اتنی عزت ام المومنین عائشہ سے روایت بخاری اور مسلم نے لکھا کلما جاءت فاطمۃ علی ابیہا فقام الیہا رسول اللہ، جب بھی بی بی پاک آتی تھی رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، رحبا بہا مرحبا کہتے تھے، اخذ بیدیہا فقبل یدیہا، پھر بیٹی کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ قبلہ باب تفعیل تکسیر کے لیے آتا ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ قبل یدیہا، پھر بیٹی کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ دیتے رہتے، کبھی یوں چومتے کبھی یوں چومتے۔ خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے دکھ کسی بات کا، جن ہاتھوں کو رسول چوما کرتے تھے نہ مسلمانوں نے انہی ہاتھوں پہ تعزیہ نے۔ یہ اہل سنت کی معتبر حدیث کی کتابوں میں ہے، جب آیت تطہیر نازل ہوئی، آیت تطہیر کے نازل ہونے کے 9 مہینے بعد، مسلسل 9 مہینے بعد تک جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، نبی کریم اپنے گھر سے نکلتے، اپنے حجرے سے نکلتے اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے دروازے پر آ کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور آیت تطہیر پڑھ کر پھر فرماتے اہل بیت رسول اب وقت نماز، اہل بیت رسول وقت نماز۔ لیکن خدا جانتا ہے کلیجہ پھٹتا ہے، جس دروازے پر رسول اللہ رک کر اجازت مانگے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے، پیغمبر کی رحلت کے بعد مسلمان اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے آ، جس دروازے سے ملائکہ بغیر اجازت نہیں جاتے تھے۔ سیدہ طاہرہ کے دروازے کو جلایا گیا، اور جلتا ہوا دروازہ پھر دھکا جو دیا گیا، سیدہ طاہرہ دروازے اور دیوار کے درمیان، اور سیدہ کی چیخ بلند ہوئی یا فضۃ خذینی،
وَإِلَى صَدْرِكَ سَنِّ دِينِي قَدْ قَاتَلُوا مَا بَيْنَ أَحْشَائِي فضا آؤ مجھے سہارا دو میرا محسن مبارک۔ آیت اللہ محمد حسین کمپانی نجف اشرف میں مولا کے حرم میں قبر ہے۔ ان کا ایک معروف مرثیہ ہے، انہوں نے فرمایا تھا لست ادری خبر المسماری سل صدرہا خزانت الاسراری۔ وہ فرماتے تھے کہ دروازے کی اس میخ کا حال مجھ سے نہ پوچھو، اس میخ کا حال اس سینے سے پوچھو جو اسرار الہی کا خزانہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بی بی کا پہلو زخمی ہوا، عزاداروں بہنوں والے بیٹیوں والے بیٹھے ہو، مجھے بتائیے کوئی بیٹی کائنات میں ایسی ہے 18 سال عمر ہو، 18 سال نوجوانی کا عالم ہے، اور اس کی بیٹیاں بیٹے موجود ہوں، شوہر کا سایہ بھی سلامت ہو، اور وہ مرنے کی دعا کرتی؟ اتنی دکھی تھی سیدہ طاہرہ، نماز کے بعد دعا کرتی تھی اللہم عجل وفاتی ذریعہ، میرا اللہ زہرا کو جلد موت دے دے۔ آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی حافظہ اللہ، آپ جانتے ہیں اللہ انہیں لمبی زندگی دے۔ اس وقت مراجع میں سے ان کے خطابات موجود ہیں، اپنے خطاب میں فرما رہے تھے، انہوں نے بھی فرمایا آیت اللہ انصاریان قوم کے بہت بڑے واعظ ہیں، وہ ان کی مجلس سے میں نے لائیو سنی، ہم سامنے بیٹھ کے سنی، وہ بھی فرما رہے تھے کہ سیدہ طاہرہ موت کی دعا کیوں کرتی تھی؟ اس سال کی خاتون جس کے چھوٹے بچے ہوں، شوہر کا سایہ سلامت ہو، وہ تو جینے کی دعائیں کرتی ہے، وہ تو زندگی کی تمنا کرتی ہے، مادر حسین موت کی دعا کیوں کرتی تھی؟ آیت اللہ انصاریان نے تہران میں خطاب کیا، بی بی پاک کی شہادت کی مجلس پڑھی، بڑا گریہ ہوا، بڑا مصائب ہوا، ممبر سے اتر گئے، لوگ اٹھ کے چلے گئے، ایک شخص ممبر کے پاس بیٹھا زارو قطار روتا رہا۔ آغا انصاریان اس کے قریب گئے، فرمایا مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، خدا تیرا گریہ قبول کرے تو ابھی تک بیٹھا رو رہا ہے، بتا تو صحیح کون سی بات ہے جو تیرے دل پر اثر کر گئی؟ کہنے لگا آغا انصاریان میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں بدن انسانی کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو جڑنا آسان ہوتا ہے، خدا نہ کرے کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، کسی کی اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو وہ سانس بھی لیتا ہے تو درد ہوتا ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، سانس اندر لے جائے تب بھی تڑپ جاتا ہے، سانس باہر نکالے تب بھی تڑپ جاتا ہے۔ اس لیے عزاداروں پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں اور تڑپتی تھی بطول اور دعا کرتی تھی میرا اللہ جلد موت دے دے زہرا کو۔ خدا کی قسم کہ خوش نصیب ہیں آغا فدا صاحب، مالک ان کی زندگی کرے، ان کے بچوں کی زندگی کرے۔ بی بی پاک کی شہادت کی یہ مجلسیں رکھی ہیں، ایک جملہ سنیں نا، ہم کتنا رو لیں گے، ہم کتنا گریہ کر لیں گے۔ جنگ صفین میں کسی نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا تھا یا علی آپ داڑھی پر خضاب کیوں نہیں لگاتے؟ مولا علی نے فرمایا تو نہیں جانتا میں فاطمہ زہرا کا عزادار ہوں، میں سیدہ طاہرہ کا عزادار ہوں، سیدہ کی شہادت کے بعد میں نے خضاب لگانا چھوڑ دیا۔ بی بی پاک کی شہادت ہوئی نا، بی بی پاک کو دفن کیا مولا امیر نے، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، نہج البلاغہ میں دفن کر کے سیدھے قبر پیغمبر پر آئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ انی فان ابنتک النازلت فی جوارک سریت اللحاق بک، یا رسول اللہ میری طرف سے بھی سلام ہو، آپ کو آپ کی بیٹی کی طرف سے بھی سلام ہو جو بہت جلد آپ تک پہنچ گئی۔ یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیۃ واخذت الرہینۃ واختلست الزہراء، یا رسول اللہ جو امانت میرے سپرد کر کے گئے تھے وہ زبردستی مجھ سے چھین لی گئی، یا رسول اللہ وہ امانت مجھ سے لے لی گئی،
یا رسول اللہ زہرا کو مجھ سے جدا کر دیا گیا، قلّن صفیت کا صبری، یا رسول اللہ اب زہرا کی موت پر علی سے صبر نہیں ہوتا۔ اما لیلی فمشاہدو وحزنی فسرمدو، یا رسول اللہ علی کی راتیں جاگ جاگ کر گزریں گی، اور جملہ سننا زادار، جملہ سننا، وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدُ، یا رسول اللہ علی جب تک زندہ رہے گا فاطمہ زہرا کا عزادار بن کے زندہ رہے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔